بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی دعا۔ جو شخص صبح کے وقت یہ دعا کرے گا اس کو تکلیف پہنچانے پر کوئی قادر نہیں ہو سکے گا۔ اس کا عجیب و غریب واقعہ حدیث عمر بن ابان سے روایت کی گئی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حجاج نے مجھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو لانے کے لیے بھیج دیا اور میرے ساتھ کچھ گھڑ سوار اور کچھ پیادہ تھے۔ چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا وہ اپنے گھر کے دروازہ پر پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا امیر کا حکم مان لے، امیر نے آپ کو بلایا ہے۔ فرمایا امیر کون ہے؟ میں نے عرض کیا حجاج بن یوسف۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے، تمہارے امیر نے سرکشی، بغاوت اور کتاب و سنت کی مخالفت کی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ میں نے کہا بات مختصر کیجیے اور امیر کا حکم کا جواب دیجیے۔ تو وہ ہمارے ساتھ چلے آئیں۔ جب حجاج کے پاس آئے تو حجاج نے پوچھا کیا تو انس بن مالک ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ حجاج نے کہا کیا تو وہ شخص ہے جو ہمیں برا بلا کہتا اور بددعائیں دیتا ہے؟ فرمایا جی ہاں، یہ تو میرا اور تمام مسلمانوں پر واجب ہے، کیونکہ تو اسلام کا دشمن ہے، تو نے اللہ کے دشمنوں کی عزت افزائی کی اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو ذلیل کیا ہے۔ حجاج نے کہا معلوم ہے میں نے تجھے کس لیے بلایا ہے؟ فرمایا نہیں معلوم۔ حجاج نے کہا میں تجھے بری طرح قتل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں تیری بات کی صحیح ہونے کا یقین رکھتا تو اللہ کو چھوڑ کر تیری عبادت کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان میں شک کرتا کہ انہوں نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی اور فرمایا تھا جو بھی صبح کے وقت یہ دعا کرے گا اس کو تکلیف پہنچانے پر کوئی شخص قادر نہیں ہو سکے گا اور نہ کسی کو اس پر قدرت حاصل ہو سکتی ہے، اور میں آج صبح یہ دعا کر چکا ہوں۔ حجاج نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ دعا سکھا دے۔ فرمایا تو اس کے قابل نہیں اور اس کے اہل نہیں۔ حجاج نے کہا ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان کو جانے دو۔ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے تو دربان نے حجاج سے کہا اللہ تعالیٰ امیر کی اصلاح کرے، آپ تو کئی دنوں سے اس کی تلاش میں تھے، جب آپ نے ان کو پا لیا تو ان کو چھوڑ دیا۔ حجاج نے کہا اللہ کی قسم میں نے ان کے کندھے پر 2 شیر دیکھے، جب بھی میں ان سے گفتگو کرتا تھا وہ میری طرف لپکتے تھے جیسے میرے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہو، تو اگر میں ان کے ساتھ کچھ کرتا تو میرا کیا حال ہوتا؟ پھر جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وہ دعا اپنے بیٹے کو سکھائی جو درج ذیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ و باللہ بسم اللہ خیر الاسماء بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء بسم اللہ افتتحت و باللہ ختمت و بہ آمنت بسم اللہ اصبحت و اللہ توکلت بسم اللہ علی قلبی و نفسی بسم اللہ علی عقلی و ذہنی بسم اللہ علی اہلی و مالی بسم اللہ علی ما اعطانی ربی بسم اللہ شافی بسم اللہ المعافی بسم اللہ الوافی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اللہ اللہ رب لا اشرک به شیئا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر أسألك اللهم بخير من خيرك الذي لا يؤتيه غيرك عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر كل قضاء سوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ
إن ولله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين اللهم إني أستجير بك وأحتجبك اللهم إني أستجير بك وأحتجب بك من كل شيء خلقته وأحترس بك من جميع خلق وكل ما زرعت وبرأت وأحترس بك منهم وأفوض أمري إليك وأقدم بين يدي في يومي هذا وليلتي هذه وساعتي هذه وشهري هذا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین.